السلام علیکم، میرا نام احمد سعد ہے اور آج میں ڈسکس کروں گا ریبیز کے بارے میں۔ کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں انٹیریئر سندھ میں ایک بچہ تھا جس کو ریبیز ہوا تھا، اور اس کی ویڈیو آئی تھی کہ جس میں وہ بچہ پھر اپنی ماں کی گود میں انتقال کر گیا ویکسین نہ ملنے کی وجہ سے۔ اور انفیکٹ کل کے دن بھی ایک خاتون کا انتقال ہوا ہے جنا ہاسپٹل میں ریبیز کی وجہ سے، انٹیریئر کی خاتون تھی، اور اس سال تقریباً 19 لوگ سندھ میں ریبیز کا شکار ہو چکے ہیں اب تک۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ریبیز ہونے کے بعد مر گئے، ان میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو صرف جن کو کتوں نے کاٹا۔ تو تقریباً سال میں 5000 لوگوں کو پاکستان میں کتا کاٹتا ہے، اور ان میں سے اکثریت کو ریبیز کے سمٹمز ہوتے ہیں، وہ پھر ویکسینیشن کراتے ہیں۔ ریبیز کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دے دوں۔ ریبیز بیسکلی عام بلیو یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کتے کے کاٹنے سے پھیلتی ہے، متاثرہ جس میں ریبیز کا لائسا وائرس ہو، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ریبیز ہر اس جانور سے پھیل سکتی ہے جو میمل ہو، گرم خون کا ہو۔ اس میں چوہے، بلیاں، یہاں تک کہ چمگادڑ اور بھینس، بکریاں، گائے بھی شامل ہیں۔ اگر ان میں کوئی ایسا جانور انفیکٹ کر دے جو ریبیز سے متاثرہ ہو تو ان جانوروں میں بھی ریبیز کی بیماری پھیل سکتی ہے، اور ان سے یہ وائرس پھیل جاتا ہے انسانوں میں بھی۔ اس کو زونوٹک وائرس کہتے ہیں، جو بیسکلی جانوروں میں ایک دوسرے سے پھیلتا ہے، سلائیوا کے ذریعے، تھوک کے ذریعے پھیلتا ہے یہ وائرس، اور یہ نیوروٹک وائرس ہے جو کہ آپ کے نروز پہ حملہ کرتا ہے۔ تو پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈیٹیل جان لیتے ہیں۔ ریبیز بیسکلی وائرل بیماری ہے، اور یہ نروس سسٹم پہ اٹیک کرتا ہے۔ نروس سسٹم پہ اٹیک کر کے یہ اپنی کیونکہ سلائیوا کے تھرو پھیلتا ہے تو یہ سلائیوا کی پروڈکشن متاثرہ جانور میں بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، یا تھوک کی پروڈکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو کتا یا بلی یا کوئی بھی متاثر ہے اس کے رال بہہ رہی ہوتی ہے مسلسل۔ اب رال بہنے کی وجہ سے، اور دوسرا اثر اس میں یہ ہوتا ہے کہ گلے کے مسلس وغیرہ یہ کھینچ لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے جب بھی وہ متاثرہ جانور یا انسان پانی پینے کی کوشش کرے تو اس کو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، وہ بول نہیں پاتا ہے، اور ایک کرہانے کی آوازیں نہیں نکال پاتا ہے بیسکلی، اور پیرالائسس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسکریچنگ ہوتی ہے پورے جسم پہ، اور پانی کا بہت زیادہ فیئر ہو جاتا ہے کیونکہ پانی پی نہیں پاتا، جب پینے کی کوشش کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کی وجہ سے اس کے ذہن میں اور اس کے دماغ میں یہ ہیلوسینیشن وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ پانی سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ریبیز بیسکلی، اور یہ اس میں فلو ہوتا ہے، کھجلی ہوتی ہے، اور مطلب ایک بہت خطرناک قسم کی بیماری ہے، اور اینڈ ریزلٹ اس کا موت ہے کہ ریبیز سے متاثرہ لوگوں کی موت ہی ہوتی ہے، 99.9% لوگ مر جاتے ہیں اس سے۔ لیکن دوسری صورت میں دیکھا جائے تو ریبیز سے بچاؤ 100% ممکن ہے، اور یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ ایک ایسی بیماری جس کا جو اگر آپ کے کسی بندے کو ہو جائے وہ 100% مر جاتا ہے، لیکن 100% سے پہلے ہی اس کو 100% روکا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ اس کے 1885 میں جو پہلی ویکسین بنی تھی وہ لوئی پاسچر نے ریبیز کے لیے ہی بنائی تھی پیرس میں، اور اس میں یہ ہوتا ہے جیسے میں نے پولیو کی ویکسین کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ ایک کمزور وائرس جسم میں انٹر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جسم میں اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں اس وائرس کی، اور جب وہ ایکچوئل وائرس کک ان ہوتا ہے تو اس کا اثر نہیں ہوتا، پہلے سے جسم تیار ہوتا ہے۔ ریبیز کا بھی یہی ہے کہ اگر پہلے اس کو وائرل کک ان ہونے سے پہلے اس کو کنٹرول کر لیا جائے، اس کو ویکسینیٹ کر دیا جائے تو اس سے 100% کیور پاسبل ہے۔ اور یہ بہت نہایت ہی شرمناک قسم کی بات ہے کہ 100% کیور ہونے کے باوجود ہم اگر کسی کو نہ بچا پائیں۔ ہوتا یہ کہ کوئی بھی متاثرہ جانور اگر بائٹ سے، ورنہ صرف چاٹنے سے بھی وہ ریبیز وائرس منتقل کر سکتا ہے، اگر کسی کے جسم میں کوئی خراش ہے یا وہ جانور کوئی خراش لگا دے اور اس کے ذریعے آپ کو ریبیز وائرس جسم میں انٹر ہو سکتا ہے انسانوں کے۔ ہوتا یہ کہ وہ وائرس اگر پیر پہ یا نچلے جسم پہ ہے تو اس کا اسپریڈ تھوڑا سلو ہوگا، لیکن اگر وہ اوپر کے جسم پہ منہ یا ہاتھ کے پاس ہے تو وہ تیزی سے وائرس پھیل سکتا ہے۔ تو اگر کسی کو وائرس
زیادہ کتا یا کوئی جانور بائٹ کر لے، کوئی بھی جانور، تو ایڈوائس یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں آپ اینٹی ریبیز ویکسینیشن لازمی کریں۔ آج کل اور یہ بہت دیکھا جاتا ہے کہ بولا جاتا ہے کہ پہلے کتے کو دیکھیں کہ بھائی وہ پاگل تھا یا نہیں تھا، رسک نہ لیں۔ ریبیز کی ویکسین شوڈ بھی اویلیبل ہونی چاہیے، کہ بھائی ہر جگہ اویلیبل یوزلی ہوتی ہے کئی جگہوں پہ، تو آپ اینٹی ریبیز ویکسینیشن کرا لیں۔ وہ ہوتا ہی ہے کہ جب اگر کہیں آپ کو کتے نے کاٹا ہے تو آپ اس جگہ کو 15 منٹ تک تقریباً صاف پانی اور صابن سے دھوئیں، تاکہ جتنے میکسیمم وائرس کو آپ ختم کر سکیں وہ ختم ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے ویکسینیشن کا شاٹ لیں۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ویکسینیشن کوئی 14 ٹیکے لگتے تھے، اب تقریباً صرف 4 لگتے ہیں۔ پہلے جس وقت آپ لگائیں گے جلد از جلد، اگر آپ کو کسی ریبیز انفیکٹڈ جانور نے کاٹا ہے تو ایز سون ایز پاسبل، پھر اس کے تیسرے دن، پہلے انجیکشن کے تیسرے دن، 7ویں دن اور 14ویں دن، یہ 4 انجیکشن اگر کسی کو لگا دی جائیں تو 99.9% چانسز ہیں کہ وہ بندہ ریبیز کا شکار نہیں ہوگا۔ اور بیسکلی کیونکہ یہ ریبیز بہت خطرناک بیماری ہے، اس کا جو مریض ہوتا ہے وہ بہت تکلیف دہ انداز میں مرتا ہے، تو اس سے بہت لوگ ڈرتے ہیں، اس کے بارے میں عجیب قسم کے وہ پھیلے ہوئے علاج پھیلے ہوئے، یا تو کوئی بھی آپ علاج کرنا چاہیں وہ کریں، شوق سے کریں، لیکن ایٹ لیسٹ ویکسینیشن لازمی کریں۔ اچھا، یہ کیوں کتے کے بائٹس زیادہ پھیل رہے ہیں؟ وجہ یہ کہ پاکستان میں یا اسپیشلی کراچی میں کچھ پچھلے کئی دنوں سے صفائی کا بہت بڑا ایشو ہے، تو ہر جگہ کچرے کے ڈھیر ہیں، تو ان کچرے کے ڈھیروں پہ یہ کتے، آوارہ جانور پلنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب یہ پلنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کی آبادی بڑھ جاتی ہے، آبادی بڑھتی ہے تو ٹیریٹوریل فائٹس ہوتی ہیں، یا آپس میں کتے لڑ رہے ہیں تو اس میں متاثرہ کتے ایک دوسرے کو بیماری پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ایونچولی وہ بیماری کسی بھی طریقے سے پیدل چلنے والے لوگوں کو یا کسی کو بھی افیکٹ کر جاتی ہے۔ تو اس کا علاج 2-3 طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جب پاگل کتا ہے اس کو تو آپ نے تلف کرنا ہی کرنا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب اگر کوئی جانور انفیکٹڈ ہو گیا تو اس کو آپ نے مار دینا ہے، اس کو کوشش کر کے ختم کر دیں۔ پاگل کتے کو تو مار دیا، لیکن باقی کتوں کا کیا کریں، بہت ساری بڑی آبادی، ان کو قتل کرنا بھی ایک طرح سے بہت سارے لوگ اس کو ان ہیومن سمجھتے ہیں، اور اس کے خلاف بھی آواز اٹھتی رہتی ہے۔ تو KMC وغیرہ جب کتا مار مہم چلاتے ہیں تو اس کے خلاف بڑی لہدے ہوتی ہے KMC کے اوپر۔ تو اس سلسلے میں ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا تھا انڈس ہاسپٹل نے پچھلے سال، ریبیز فری کراچی کے نام سے۔ اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ کتوں کے جتنے بھی کتے ایریا میں ان کو ویکسینیٹ کرتے ہیں 2 قسم کا، ایک تو بیماری سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں کہ ان کو ریبیز نہ ہو، دوسرا ان کو ایسے انجیکشن لگائے جاتے ہیں جس سے وہ آبادی نہ بڑھا سکیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کتے کیونکہ اسی علاقے میں ہوتے ہیں، وہ ان کو دونوں انجیکشن لگ گیا، وہ ان کو ریبیز نہیں ہوگا، وہ کسی اور کو نہیں کاٹیں گے، اور دوسرا جب وہ آبادی نہیں بڑھا سکیں گے تو تھوڑے عرصے بعد وہ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو اور کتوں کے لیے بیسک انسینٹیو جو کاٹنے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں، تو بچے ہی نہیں ہوں گے تو ان کی حفاظت بھی نہیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ اطمینان سے وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ تو میرا ماننا تو یہ ہے کہ انڈس ہاسپٹل سے بہت تعاون کیا جائے اس معاملے میں، جو بھی ان کو مدد کی جا سکتی ہے کرنی چاہیے، تاکہ ریبیز کا خاتمہ ہو اور اس کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ بہت اسٹوپڈ سی بات لگتی ہے 2019 میں آ کے کہ کوئی بندہ ریبیز کا شکار ہو کراچی میں، پاکستان میں۔ مطلب ایک اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ایفرٹ یہ ہے کہ آپ اس کی اویئرنیس پھیلائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہے ریبیز کی بیماری کے بارے میں۔ شکریہ۔